اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، جس انسان نے اس دنیا میں رہ کر گناہ کیے، گناہ پہ گناہ اس دنیا میں کرتا رہا، لوگوں کے مال کو لوٹتا رہا، غریبوں پر ظلم کا بازار گرم کرتا رہا، اللہ کے حبیب کی نافرمانیاں کرتا رہا، تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کو میدان حشر میں سزا دوں گا، یا اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دوں گا۔ لیکن لوگوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے اس دنیا میں رہ کر اپنے والدین کی نافرمانی کی، والدین پر ظلم کیا، والدین کو اس دنیا میں جس انسان نے ستایا، جس انسان نے ان کے بڑھاپے کی قدر نہ کی، جس انسان نے کبھی اپنے والدین کی فرما برداری نہ کی، تو میرا رب جب تک اس کو موت نہیں دے سکتا، جب تک کہ اس کے ان گناہوں کی سزا یعنی والدین کی نافرمانی کی سزا اس دنیا میں نہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک اسے موت نہیں آ سکتی، جب تک کہ وہ انسان ان مشکلات سے نہ گزر جائے جن مشکلوں میں اس کے والدین پڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، ہمارا معیار یہ نہیں ہے۔ لوگوں، ہم امت محمدیہ ہیں، ہم اس پاک ذات کی، اس اللہ کے رسول کی امت ہیں جس رسول نے ہماری خاطر بہت ظلم سہے ہیں، ہم اس کی امت ہیں۔ تو ہمارا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی کریں، اپنے والدین کو تکلیف دیں۔ اے لوگو، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ جو باپ نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سرد راتوں کو دیکھتا ہے، اور وہ باپ صرف تمہاری کامیابی کی خاطر لوگوں کے در پہ جا کے بھیک مانگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں، تم اس ماں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جس ماں نے اپنے شکم میں 9 مہینے تمہیں رکھا، اور اس ماں کو نیند نہیں آتی تھی جب تک کہ تم نہیں سوتے تھے، وہ ماں سکون نہیں پاتی تھی جب تک کہ تم قرار نہیں پاتے تھے؟ کیوں نہیں سوچتے اس ماں کے بارے میں؟ اللہ اکبر۔ لوگوں، اگر آج تمہارے والدین تم سے راضی ہیں تو میرا رب تم سے راضی ہے، اور اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو میرا رب بھی تم سے ناراض ہے، اور تمہارا کوئی بھی عمل میرے رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اے لوگوں، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں جنت ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ میرے رب نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے، اور تم لوگ آج جیتے جی اس جنت پہ ٹھوکریں مار رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس جنت کو قبول نہیں کر رہے۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچو کہ جن کے والدین نہیں ہیں، ان لوگوں کے دلوں پہ کیا بیتتی ہے۔ وہ لوگ آج بھی تنہائی میں روتے ہیں جن کے والدین نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے والدین اگر موجود ہیں تو ان کی فرما برداری کرو، میرا رب تم سے راضی ہوگا، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اور اللہ کے حبیب بھی تم سے راضی ہوں گے۔ اور جب کسی سے میرے آقا راضی رہتے ہیں تو اس انسان کا اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہی بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نابینا ہیں، وہ ایک مرتبہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کی پاکیزہ بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، آپ نابینا ہیں۔ تو امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ نے حضرت ابو بصیر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس ہاتھ پھیرنے کا اثر یہ ہوا کہ آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ سبحان اللہ۔ امام باقر جب آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں
تو آپ کی بینائی واپس آ جاتی ہے، آپ دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور جب امام باقر نے دوبارہ سے آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو آپ کی بینائی واپس چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ ایک نابینا کو بینا کر دے۔ یہ طاقت و قوت میرے رب نے اپنے ولیوں کو عطا فرمائی ہے۔ لوگ میرے نبی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان لوگوں سے کہہ دو کہ نبی تو بہت دور کی بات ہے، پہلے آپ لوگ اللہ کے ولی سے مل لیجئے۔ اللہ کے ولی کی کیا شان ہے، آپ وہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ اکبر! آپ کی بینائی واپس چلی جاتی ہے۔ تو امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بصیر سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بصیر، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بینائی واپس آ جائے، تم پھر سے دیکھنے لگ جاؤ؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ اس دنیا کے عیش و آرام کو تم پھر سے دیکھ لو، اور جب تمہاری بینائی واپس آ جائے گی، جب تم پھر سے دیکھنے لگو گے تو یاد رکھنا اس کا حساب بہت سخت ہوگا، تمہیں اس کا حساب دینا مشکل پڑ جائے گا، تم مشکلات میں گھر جاؤ گے میدان حشر میں۔ پھر امام باقر نے ارشاد فرمایا کہ تم نابینا رہنا چاہتے ہو؟ اگر تم نابینا رہنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کی میں بینائی لے لوں اور وہ انسان صبر کر لے، صبر کے دامن کو تھام لے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں اس کے لیے جنت ہے کہ جس کی میں بینائی لے لوں اور وہ اس بینائی پر اپنے نہ دیکھنے پر صبر کر لے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر! قربان جائیے میرے رب کے ذات پر۔ میرے رب تمہیں نوازے گا۔ لوگوں تمہیں مانگنے کا طریقہ تو آنا چاہیے۔ میرے رب سے مانگو۔ میرے رب سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں آنسوؤں کو بہاؤ، وہ ضرور سنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں مجھے اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ و اختیار میں تمام خزانے ہیں اور جس نے مجھے پیدا فرمایا، مجھے اس پاک ذات کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو تو تم لوگ ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ اللہ اکبر! میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جن چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں اگر تم لوگ ان چیزوں کے بارے میں جان جاؤ تو تم لوگ اپنی ہنسی کو بھول جاؤ گے، تم لوگ اپنی خوشیوں کو بھول جاؤ گے۔ اللہ اکبر! تم لوگ صرف روتے ہی رہو گے، ہائے افسوس ہی کرتے رہو گے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر قربان جائیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب معلوم ہونے کے باوجود بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اپنے رب کی بارگاہ میں امت محمدیہ کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں کہ میرے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اور آج کل ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، جتنے ظلم و ستم اٹھا کر اللہ رب العزت کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی فکر کی ہے، کیا ہم لوگ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم لوگ اپنے آقا کا حق ادا نہیں کرتے، ہم لوگ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اے لوگوں، اگر آج تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو
یوں ہی برباد کرتے رہو گے تو تم لوگ یہ بھول جاؤ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمہیں نصیب ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جس دن کوئی کسی کا نہ ہوگا، جس دن تمہارا بھائی تمہارا نہ ہوگا، جس دن تمہارا باپ جو آج تمہارے لیے دل و جان سے کماتا ہے، تمہاری ماں جو دل و جان سے تمہیں چاہتی ہے، وہ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ کام آنے والی ذات میرے مصطفیٰ کریم کی ہے۔ تمام رسول، تمام انبیاء، سب لوگ منع کر دیں گے شفاعت کے لیے، صرف ایک ذات ایسی ہوگی جو کہے گی اے لوگوں میں ہوں تمہارا، میں شفاعت کراؤں گا۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے کہ میرے مولا میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت گناہ گار ہے۔ لیکن ہم لوگ آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان لوگوں کا کیا ہوگا جن لوگوں نے اس دنیا میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جھٹلایا، جن لوگوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو معاذ اللہ جھٹلایا ہے، جھوٹا بتایا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ جن لوگوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر آج کیچڑ اچھال رکھا ہے، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، آج اگر ہم لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان کامل ہے، ہم لوگوں کو ضرور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔